بہت پیاری حدیث مبارک۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حج کا سفر۔ ہم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کے مہینوں میں، حج کی راتوں میں اور حج کے دنوں میں نکلے، پھر صرف میں جا کر اترے۔ آپ نے بیان کیا کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو خطاب فرمایا، جس کے ساتھ ہدی نہ ہو اور وہ چاہتا ہو کہ اپنے احرام کو صرف عمرہ کا بنا لے تو اسے ایسا کر لینا چاہیے، لیکن جس کے ساتھ قربانی ہے وہ ایسا نہ کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض اصحاب نے اس فرمان پر عمل کیا اور بعض نے نہیں کیا۔ انہوں نے بیان کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے بعض اصحاب جو استطاعت اور حوصلہ والے تھے کہ وہ احرام کی ممنوعات سے بچ سکتے تھے، ان کے ساتھ ہدی بھی تھے، اسی لیے وہ تنہا عمرہ نہیں کر سکتے تھے، بس انہوں نے احرام نہیں کھولا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں رو رہی تھی۔ آپ نے پوچھا کہ اے بھولی بھالی عورت، تو کیوں رو رہی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میں نے آپ کے اپنے صحابہ سے ارشاد کو سن لیا، اب تو میں عمرہ نہ کر سکوں گی۔ آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ میں نے کہا میں نماز پڑھنے کے قابل نہ رہی، یعنی حائضہ ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں، اگر تم بھی تو آدم کی بیٹیوں کی طرح ایک عورت ہو، اور اللہ نے تمہارے لیے بھی وہ مقدر کیا ہے جو تمام عورتوں کے لیے کیا ہے، اسی لیے عمرہ چھوڑ کر حج کرتی رہ، اللہ تعالیٰ تمہیں جلد ہی عمرے کی توفیق دے دے گا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان کیا کہ ہم حج کے لیے نکلے، جب ہم عرفات سے منی پر پہنچے تو میں پاک ہو گئی، پھر منی سے جب میں نکلی تو بیت اللہ کا طواف اور زیارت کیا۔ آپ نے بیان کیا کہ آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جب واپس ہونے لگی تو آپ وادی محصب میں آن کر اترے، ہم بھی آپ کے ساتھ ٹھہرے۔ آپ نے عبد الرحمن بن ابو بکر کو بلا کر کہا کہ اپنی بہن کو لے کر حرم سے باہر جا اور وہاں سے عمرے کا احرام باندھ، پھر عمرے سے فارغ ہو کر تم لوگ یہیں واپس آ جاؤ، میں تمہارا انتظار کرتا ہوں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق چلے، اور جب میں اور میرے بھائی طواف سے فارغ ہو لیے تو میں سحری کے وقت آپ کی خدمت میں پہنچی۔ آپ نے پوچھا کہ فارغ ہو لیے؟ میں نے کہا ہاں۔ تب آپ نے اپنے ساتھیوں سے سفر شروع کرنے کے لیے کہہ دیا، سفر شروع ہو گیا اور آپ مدینہ منورہ واپس ہو رہے تھے۔